بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 3 دن بعد ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات سے متعلق بہت بے یقینی کی صورتحال پیدا کی گئی تھی۔ مختلف افواہیں تھی کہ شاید نگران حکومت کا دورانیہ مزید طویل ہو جائے گا، لیکن یہ سب افواہیں اب دم توڑ گئی ہیں اور 3 دن بعد پاکستان کے عوام اپنے لیے نئے حکمرانوں کا انتخاب کر رہے ہیں، جس کے ساتھ نگران حکومت کا 6.5 مہینے کا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ نے یہ مہربانی کی تھی کہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پہلا اعزاز بھی انہوں نے جیو ٹی وی کو بخشا تھا، اور انٹرویو میں انہوں نے کچھ وعدے وعید کیے تھے۔ آج جبکہ ان کی حکومت کا دورانیہ ختم ہو رہا ہے تو ایک بار پھر ہم نے ان کو زحمت دی ہے تاکہ ان سے جان سکے کہ ان 6.5 مہینوں کے دوران ان کی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی، کیا ان کی حکومت کی کارکردگی عوام کے توقعات پہ پوری اتری ہے یا نہیں۔ تو آئیے ناظرین، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ انوار صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے کہ ابھی جبکہ آپ کی حکومت کا دورانیہ پورا ہو رہا ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں سے نکلنے کو تو کسی کا جی نہیں چاہتا۔ نہیں، میرا تو بہت جی بھی چاہ رہا ہے، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ 8 فروری کی شام کو یا 9 تک جب نتائج سامنے آئیں گے، جو ہمارا آئینی فریضہ تھا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی تھی حکومت کی، یہ کم یا زیادہ اللہ نے جو کام ہم سے لینا تھا وہ شکر الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جن افواہوں کا آپ نے تذکرہ کیا، بڑے بڑے چینلز پہ بشمول آپ کے لوگ آ کے دعوے کرتے رہے کہ ہم سازش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان انتخابات کا التوا ہو، وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، اور ہم الحمدللہ جسٹیفائڈ اور درست ثابت ہوئے، اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جو عوامی مینڈیٹ کے تحت پارلیمان وجود میں آئے گی، وہ پارلیمان نئی حکومت سازی کے عمل سے گزرے گی، اور ہم ان کو ہینڈ اوور کر کے اپنے گھر جائیں گے۔ اب تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ کل بھی مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ مجھے تو پہلے دن بھی شک نہیں تھا۔ آپ اپنے پہلے انٹرویو جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا، آپ تواتر کے ساتھ دیکھ لیں، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی میرے منہ سے کوئی لفظ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسا ادا ہوا ہو جو انتخابات کے ہونے پہ کسی قسم کا شکوک کے اظہار کو اس سے جوڑا جائے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بھی ہم نے یہ کہا۔ ہم تسلسل کے ساتھ یہ کہتے آ رہے تھے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی ہر طرف سے شکایت ہو رہی ہے، جس وہ ایک اور شکایت ہے۔ ایک شکایت یہ تھی کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے آئے ہیں، یہ کیوں اس طرح پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیوں اتنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی اور خاکہ موجود ہے۔ یہ ایک سازش کے پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، کچھ جماعتوں کو یا کچھ افراد کو اس پروسیس کے حوالے سے شکایت ہوں گی، اس کا پہلو بالکل مختلف ہے۔ نہیں، اس سے کیا آپ کی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ جن جماعتوں کو خصوصاً پی ٹی آئی کے ساتھ بری الزامہ چیزوں سے اپنے آپ کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ظاہر ہے اس وقت حکومت کے سربراہ کے طور پہ میں تھا، اور جو بھی اس دوران میں ہوا ہے میں مکمل طور پہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ پرکس اینڈ پریولیجز تو انجوائے کرتے ہیں اور ذمہ داریاں کسی اور طرف اشارتاً کنایتاً اس طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جمہوریہ ہیں جو کہ سیٹلڈ جمہوریت نہیں ہے۔ ہم کوئی مغربی 200 سال 300 سال 400 سال کا جو سفر ہے جمہوریت کا، وہ طے کر کے نہیں یہاں تک پہنچے۔ ہمارا ابھی بھی ٹرانزیشن چل رہا ہے۔ ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی، اس میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں الیکٹورل پروسیس میں، ایون نگران حکومت کا تصور بہت ساری جمہوریتوں میں نہیں ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ اب اس تمام کو ایڈریس کرنے کے لیے، یا اس کا جو ایکسیپٹیبل لیول ہے، ڈگری آف ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ کوئی ایک نگران حکومت کے دورانیے میں مکمل طور پہ ایڈریس نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، آہستہ آہستہ ہماری یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ یہ الیکشن جو گزر گئے، ان میں سے جو
بڑے بڑے نکات ہیں جن پہ سیاسی جماعتوں کو اعتراضات ہیں، پارلیمان وجود میں آ جائے گی، جہاں لکوناز قوانین میں ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان کو درست کریں۔ بے شک نگران حکومت کے تصور کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ بھی ویلکم ہے، وہ اس پہ بھی غور و فکر ہونا چاہیے، قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام وہ تجاویز ہیں جس پہ غور و فکر کرنا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک شکایت تو پی ٹی آئی کا ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ تو عدالتوں کی طرف سے ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو خیبر پختونخوا میرے صوبے میں اور آپ کے صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہے، اور اکثر پولیٹیکل لیڈر یہ کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے، کہ جی وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ نگران حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ امن و امان کو اتنا بہتر بنا دیتے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، ایمل ولی خان سب یکساں الیکشن کیمپین کر سکے؟ دیکھیں، ٹیررزم کے حوالے سے ایک بہت سنجیدہ صورتحال تھی، اور بلکہ اس کو بھی اس سازشی مفروضوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا کہ خاکم بدہن خدا نخواستہ جیسے پاکستان کی ریاست ارادتاً ایسی صورتحال بنا رہی ہے اور اس کو جواز بنا کے الیکشنز کو پوسٹ پون کرے گی۔ یہ نہیں ہوا، یہ غلط ثابت ہوا، الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیررزم میں سرچ تھی وہ ایک ایسا سنجیدہ چینل تھا جس کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں یہ سرچ جو آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکن اور نیٹو ٹروپس کا وڈرال تھا، اس کے نتیجے میں جو جس قسم کے اسلحہ، اسمال آرمز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان ٹیررسٹ گروپوں کے ہاتھ لگی، اور وہ افغانستان کی صورتحال میں وہ اپنے آپ کو بہت پر اعتماد سمجھنے لگے تھے۔ اس اعتماد کے نتیجے میں ایک غالباً آخری جنگ پاکستان کی ریاست اور اس کے معاشرے کے خلاف چاہ رہے تھے، اور یہ ہمارے حصے میں، ہمارے دورانیے میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف بڑی اعلانیہ پوزیشن ہم نے لی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ پوزیشن ہم نے لی ہے۔ جو باقی ماندہ کام ہے وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، سول لا انفورسمنٹ ایجنسی بڑی تندئی سے وہ اس چیلنج کو لے رہے ہیں، اس میں قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ تسلسل جو جنگ کا ہے، یہ جب یہ پارلیمان کا وجود آ جائے گا، نئی حکومت کی تشکیل ہوگی، اس نے چلنا ہے۔ یہ ایسی جنگ نہیں ہے جس کا 9 فروری کو خاتمہ ہو جانا ہے، تو ہمیں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ جو عناصر ہیں ان کو بڑی فرمنس کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ٹیک آن کرنا چاہیے، کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ لیکن اس دوران خصوصاً افغانستان سے متعلق جو پالیسی اپنائی گئی، ریفیوجیز نکالنے کے لیے ایک ڈرائیو چلی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو گئی؟ کیونکہ طالبان افغانستان کے وہ تو کچھ ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ دیکھیں، افغانستان یا ان کی موجودہ حکومت وہ ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہوگی نہیں ہوگی، یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہوگا۔ میرے خیال میں ہم نے ابتدا کر دی ہے ایک پالیسی کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں جو رشتہ ہے، اس میں جو ہماری توقعات ہیں ان کی بڑی وضاحت ہونی چاہیے، جو ان کی توقعات ہیں اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے وہ ایک تو ریئلسٹک ہونا چاہیے، پریگمیٹک ہونا چاہیے، اور وہ دونوں ممالک کی جو اسٹریٹجک اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم افغانستان کے جو لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں اور سمجھنا ہمیں چاہیے، لیکن جو پاکستان کے لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہیں اگر ان کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کو نہیں سمجھا جائے گا، تو ایک صحت مند رویہ، ایک صحت مند تعلق پیدا ہونا وہ چیلنج ہی رہے گا، مشکل ہوگی۔ ایک مجھے گلہ ہے، میرے صوبے کے ملیٹنٹ اور آپ کے صوبے کے ملیٹنٹ سے متعلق پالیسی الگ الگ ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے صوبے کے ملیٹنٹس یا آپ کے صوبے کے ملیٹنٹس میں کوئی ہمارے دورانیے میں کوئی علیحدہ کر کے نہیں، ادھر یہ پالیسی ہے کہ کوئی بلوچ ملیٹنٹ اگر آ کے سرنڈر ہونا چاہے، اس دوران بھی شنبے ہوئے، سرفراز منگل زیب آ کے انہوں نے ہتھیار رکھ دیے، تو ان کو ریاست ویلکم کر دیتی ہے، ان کے سارے گناہ بھی معاف کر لیتی ہے، ان کو جیل میں بھی نہیں رکھا جاتا، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اسلامک ملیٹنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کے ہیں، ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بہر صورت میں سرنڈر ہو جائے اور قانون کے حوالے کر لے آپ کو، تو ادھر کوئی مڈل وے کیوں نہیں دے رہے آپ؟
اچھا، میرا ادھر بھی یہی ویو ہے کہ اگر انکنڈیشنل، میں پھر اس پہ زور دوں گا، انکنڈیشنل سرنڈر کرتی ہے کوئی بھی ملیٹنٹ، کوئی آرمڈ اسٹرگل میں انگیج ہوتا ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ریاست کے سامنے یہ تسلیم کرے کہ وہ جس راہ پہ تھا وہ راہ گمراہی کی تھی، وہ راہ غلط تھی، اور اس کو ترک کر کے وہ واپس آنا چاہتا ہے، تو ایسے میں موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اگر ٹی ٹی پی کا بندہ بھی ہو تو اس کو بھی کوئی آرمڈ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے۔ ریاست کے خلاف جس نے اسلحہ، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، چاہے نسل کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، چاہے زبان کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، گناہ اس کا یکساں ہے، قصور اس کا ایک جیسا ہے، ان کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے دانشور کسی چیز کو، خصوص طور پہ بلوچستان کو، اس کو سیاسی مسئلے کے طور پہ اس کی نیچر کو، اس کی نوعیت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا مذہبی جنونیت کا رنگ دیتے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں دونوں اطراف میں اس میں سیاست کا ایک عنصر ہے۔ ٹی ٹی پی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر لیں، آپ اپنا طرز زندگی اور جو نظام سیاست ہے وہ تبدیل کر لیں، تو بنیادی طور پہ وہ بھی ایک سیاسی بیانیہ ہی رکھتے ہیں، جس طرح یہ ملیٹنٹس ہیں بلوچستان کے اندر، اور ان کا بھی ایک سیاسی نظر اور سیاسی فکر کے تحت انہوں نے تشدد کی راہ کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست میں تشدد کو جواز بنیاد بنا کر اس کو اپنے کسی بھی پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ جوڑ دیں، یہ قابل قبول کسی صورت میں نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہے نگران وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب، خارجہ پالیسی کے محاذ پہ ان 6 مہینوں میں کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی؟ سلیم صاحب، ایک تو ان 5 ماہ کے دورانیے میں کئی ایسے مواقع ملے کہ حکومت کی اور ریاست کی نمائندگی میں مختلف فورمز پہ کر سکوں۔ میرے ساتھ میری ٹیم بھی تھی، ظاہر ہے فارن منسٹر صاحب تھے اور باقی لوگ اس میں موجود تھے، بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ان کی تھیں۔ ستمبر کے ماہ میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا انعقاد ہوا، وہاں مختلف امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن سے لے کے سیکریٹری بلنکن، ڈچ پرائم منسٹر، ازبک پریزیڈنٹ، ایرانین پریزیڈنٹ، بل گیٹس، جو مختلف لیڈرشپ تھی دنیا کی، ان سے انٹریکٹ کرنے کا، ایم ڈی، آئی ایم ایف، ان سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، اور جو پاکستان کا حکومتی یا ریاستی موقف مختلف چیزوں کے حوالے سے تھا، ان کو ایکسپلین کرنے کا، بیان کرنے کا، اس کی نمائندگی کرنے کا پریولیج حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ کے ساتھ جو انٹریکشن تھے، اور پاکستان کا جو ایک سیاسی ماحول کے حوالے سے ایک تاثر تھا، اس پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ وہاں سے واپسی پہ یو کے میں ان کی میڈیا آؤٹلیٹ کے ساتھ، وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی تھی ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، آکسفورڈ یونین، اس میں ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، اعزاز مجھے ملا کہ وہاں پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور آکسفورڈ یونین کا ایڈریس میں نے کیا۔ اس کے بعد بی آر آئی کا 10 ایئر کی سیلیبریشنز تھی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے۔ پریزیڈنٹ شی کی انویٹیشن پہ میں نے گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اور بی آر آئی کے فورم پہ خصوصی طور پہ جو چائنا کے آس پاس کے جو ممالک، جو جن کی قربت چائنا کے ساتھ زیادہ سمجھی جاتی ہے، وہاں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا۔ دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کا پریولیج حاصل ہوا۔ 70 کے لگ بھگ چائنیز تھنک ٹینکس اور جو ان کے پالیسی میکرز تھے، ان کے ساتھ کوئی 3-3.5 گھنٹوں پہ محیط ایک بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوئی۔ وہ اس میں چائنیز جو ماڈرنائزیشن کا سفر ہے، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ پاکستان اس سے کس طرح مفید اور مستفید ہو سکتا ہے، اس پہ بڑی کھل کے بات ہوئی۔ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ وہاں پہ انٹریکٹ ہوا، سینٹرل ایشین لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، پریزیڈنٹ شی بذات خود، ان کے ساتھ بڑی ایک مفصل نشست ہوئی، پریمیئر لیگ کے ساتھ۔ واپسی ان سب سے پاکستان کے حق میں آپ نے نکالا کیا؟ ہم نے کوئی 10 ایم او یوز، جو کہ غالباً پچھلے 10 سالوں میں شاید
ایک ہی دورانیے کے دوران سب سے زیادہ تعداد میں جو ایم او یو سائن ہوئے وہ ہمارے حکومت کے دوران ہم نے چائنا کے ساتھ سائن کیے سی پیک کے انیسیشن کے بعد۔ اورمچی کا وزٹ ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہ بڑا میرے خیال میں ایک ہسٹوریکل وزٹ تھا، اور اس میں جو کور چائنیز انٹرسٹ کے ایشوز ہیں وہاں پہ ہم نے ایک سالڈ سپورٹ پاکستان کی جانب سے چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ چائنیز عوام کے ساتھ ڈیمونسٹریٹ کی، اور جو وہ اعتماد کا ایک روایتی ہمارا رشتہ ہے وہ مزید سیمنٹڈ ہوا ہے، مزید مضبوط ہوا ہے، مزید قربت اس میں آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن جو بھی آنے والی حکومت ہوگی یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو کہ ایک تسلسل کے طور پہ ریاست کے زاویے سے لیے جائیں گے۔ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ پاکستان کو ایک کنٹینیوٹی کی سینس میں دیکھے گی کہ یہاں پہ کسی قسم کی حکومت کی تبدیلی آ جائے، لیکن ان کے جو کور پالیسیز ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان پہ کسی قسم کا ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے حوالے سے یہ بڑے اہم نکات ہیں جو آپ امپورٹنٹ میسیجنگ کرتے ہیں۔ ایران نے حماقت کرتے ہوئے پاکستان کے اندر کارروائی کی، ہماری فورسز نے بڑا کیلکولیٹڈ اور بر وقت جواب دے دیا، اس کے ساتھ کیا اب تعلقات دوبارہ ٹریک پہ آ گئے ہیں؟ جی، ایران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارا بڑا خصوصی طور پہ اس میں آرمی چیف کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو انہوں نے لیڈرشپ اس میں شو کی کہ ایک تو میجرڈ رسپانس، سوئفٹ رسپانس، اپروپریٹ رسپانس پاکستان کی جانب سے دیا، وہ کریڈٹ اگر ان کو نہ دیا جائے تو یہ بالکل انجسٹس ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس کوآرڈینیشن میں ظاہر ہے پرائم جو پکچر کی کلیرٹی تھی وہ ان کو حاصل تھی، اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار اس میں لیڈ رول ادا کیا، اور اس کے بعد جو پوسٹ ایونٹ مینجمنٹ تھی اس میں انہوں نے اتنا کنسٹرکٹیو انگیج کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ تھا اس میں بھی اتنی اہم انپٹس نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے، ایون جو ہم ڈرافٹ کر رہے تھے اسٹیٹمنٹس اس میں بڑی ارکریزی کے بعد تمام کا تمام جو ڈی ایسکیلیشن کا پروسیس تھا وہ بھی مینج کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ چیزیں اس سطح پہ آ گئی ہیں کہ غالباً وہاں پہ بھی احساس موجود ہے اور ہماری طرف بھی احساس موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں مزید بگاڑ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی حکومت کے دوران فلسطین کا قضیہ اور غزہ کا المیہ جو تھا وہ شروع ہو گیا اور ابھی تک وہ معاملہ جاری ہے۔ کچھ ٹھیک ہے حکومت پاکستان کی لمٹس کو اور آپ کے اقدامات سے میں واقف ہوں، لیکن ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جی وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا، تو اس زمن میں پاکستان نے کیا کیا؟ دیکھیں، میں جب یہ کرائسس سٹارٹ ہوا تو مجھے آرمی چیف نے کال کی، انہوں نے کہا کہ امیجیٹلی ہمیں جو ہے نا فیلڈ ہاسپٹلس رفح وایا ایجپٹ اس کی ارینجمنٹ کرنی چاہیے، اور انہوں نے مجھے درخواست کی کہ جو ایڈ ہے ٹورڈز دا پیلسٹینینز اس کو 3 ٹائم اگر ہم بڑھا دیں تو یہ ضرورت کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہماری سنجیدگی اور ہمارا جو ان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے پیلسٹینین کاز کے ساتھ اس کا اظہار ہو جائے گا۔ جو فوری طور پہ میں نے اس کی اپروول دی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے۔ OIC کا اجلاس اس زمرے میں جب ہوا وہاں پاکستان نے آفٹر انسٹیٹیوشنل انپٹس ہم نے اپنے تمام اداروں سے، فارن آفس لیڈ تھا اس میں، باقی جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ادارے تھے ان سے انپٹس لے کے ایک بھرپور کیس ایڈوکیسی جو کہ امیجیٹ سیز فائر کے حوالے سے تھی اور ہیومینٹیرین کوریڈور جو ہے نا اس کو اوپن کرنا تھا۔ پاکستان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو شارٹ ٹرم وہ ہیں گول پوسٹ ان کو پہلے اچیو کیا جائے، پہلے تو جنگ بندی ہو، ہیومینیٹیرین کوریڈور اوپن ہو، جو زخمی ہیں، جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، پہلے تو ان کو ایڈریس کیا جائے، اس کے بعد جو لانگ ٹرم اس کے پولیٹیکل سلوشن کی بات ہے یا ملٹری سلوشن کی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے فلسطینیوں پہ۔ فلسطینی اپنے مسئلے پہ جو مشاورت کریں، جو لیڈ رول لیں، باقی ماندہ اسلامی دنیا کو، عرب دنیا کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا فیصلہ
فلسطینیوں پہ تھوپیں یا امپوز کریں۔ ایک تو یہ ریئلائزیشن کہ اس مسئلے کا جو نیوکلس ہے، جو اس کا حل ہے، اور جو اس میں اس کا کردار ہے، وہ فلسطینیوں کو ملنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن میں ہمارا اس وکالت میں، اس ایڈوکیسی میں بڑا کردار تھا۔ اور مختلف ظاہر ہیں ہمارے اپنے بھی ایسے تعلقات ہیں جس کو ہم بیلنس رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے گفتگو کے ایسے پہلو تھے جو ہم نے وقتاً فوقتاً اپنے دوستوں کے ساتھ، ویسٹرن ڈپلومیٹس کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ ان کے سامنے یہ موقف رکھا ہے کہ جس انداز میں جو ظلم اور بربریت غزہ میں برپا ہو رہی ہے، اس کے اثرات جو ہے نا کوئی چند ماہ کے لیے یا چند سالوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صدیوں کے اثرات ہوں گے۔ اور یہ جس طریقے سے ریڈیکلائز کر رہی ہے اسٹریٹ پہ مسلم اوپینین کو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے دور رس نتائج خطے کے لیے بھی ہوں گے اور ایون عالمی امن کے لیے ہوں گے۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہی اور واپس آئیں گے تو ہر آدمی کے مسئلے یعنی اکانومی کے ایشو پہ بات کریں گے پرائم منسٹر کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔ جرگہ میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہے وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب، جو ہر بندے کا مسئلہ ہے، بلکہ ہر بندے کی چیخیں نکل رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور معیشت کی وجہ سے، تو معیشت کو سدھارنے کے لیے پچھلی اسمبلی نے جاتے ہوئے اس مرتبہ آپ کو کچھ مخصوص اختیارات بھی دے دیے تھے جو عموماً نگرانوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو معیشت کی بہتری کے لیے آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ صافی صاحب، جو ہی ہم نے چارج ازیوم کیا اس حکومت میں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو بڑا کرائسس تھا وہ معیشت کے حوالے سے ہی تھا۔ انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول تھی، ہمارا جو فارکس ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، وہ بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ ڈالر کی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، روپی آرٹیفیشل انداز میں ڈپریشیٹ ہو رہا تھا، ڈالر کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ تمام مسائل تھے۔ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بڑے سنجیدہ سوالات موجود تھے۔ اسپینڈنگ آف دا گورنمنٹ جو تھی وہ بذات خود ایک اور چیلنج تھا۔ سرکولر ڈیٹ، یہ وہ تمام مسائل ہیں، اگر ایک دن میں کسی کے سامنے بھی رکھے جائیں تو نروس بریک ڈاؤن کروانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہماری مدد کی، اور لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، انسٹیٹیوشنل انپٹ کے ساتھ، انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے ساتھ، ایک ایک کر کے جہاں جہاں ڈویبلز تھے، جو اچیو ہم کر سکتے تھے، اس پہ ہم نے فوکس کر کے کام کیا۔ مثال کے طور پہ جو ایلیگل ٹریڈ تھی ڈالر کی، اس کو اوپر کریک ڈاؤن کیا، سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کیا۔ سمگلنگ سے جو السٹ جنریٹ ہوتی تھی پیسے، وہ الائیڈ بینک یا یونائٹڈ بینک میں پارک نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو اللیگل ٹریڈ، جو کرنسی ٹریڈ ہوتا تھا، اس میں یہ کنورٹ ہوتے تھے، اور پھر وہ ریجن میں مختلف ممالک میں ڈالر میں، پاؤنڈز میں، ریالز میں جا کے پارک ہو جاتے تھے۔ اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے ایک سطح پہ انفورسمنٹ کی اور سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کیا۔ دوسری جانب جو یہ اللیگل ٹریڈ کرنسی میں انوالو لوگ تھے، ان پہ کریک ڈاؤن کیا۔ اس سے جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ تھی ڈالر کی، وہ کم ہونی شروع ہوئی۔ یہ ہم نے مارکیٹ میں ڈالرز نہیں پھینکے، تھرو انفورسمنٹ، قانون کے نفاذ کے نتیجے میں یہ تمام مثبت ڈیولپمنٹس ہوئی، اور مور اور لیس 280 پہ آ کے ڈالر رک گیا ہے۔ انفلیشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا ہے۔ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہیں، ان کے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس میں بہتری کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ ہونا تو ویسے ابھی انٹرسٹ ریٹ میں سینٹرل بینک کے فرق آنا چاہیے تھا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو ہی نئی حکومت کی تشکیل ہوگی تو جو پہلا اچھا قدم یا اقدام جن کو میں امید جن کی طرف کر سکتا ہوں، وہ یہ سینٹرل بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں نمایاں کمی شاید لوگوں کو
نظر آئے، کیونکہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے سیٹ ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایس اے پی ایگریمنٹ تھا وہ ہم نے کنکلوڈ کیا۔ فائنانس منسٹر نے بہت ہی پروفیشنل انداز میں اس نیگوسیشن کو لے کے چلی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ری اسٹرکچرنگ آف ایف پی آر، کیبنٹ کی اپروول اس کے لیے ہو چکی ہے۔ یہ ایک لانگ پینڈنگ ایشو تھا اور اس کو کوئی بہت ماضی کے جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس پہ گفتگو ہوئی، بات ہوئی، لیکن امپلیمنٹیشن کے فیز میں نہیں آ سکے۔ ہمارے حکومت کے دورانیے میں ہم نے اس کی کیبنٹ سے اپروول کرا لی ہے، ری اسٹرکچر کرا چکے ہیں ہم۔ جو پالیسی ہے جو کہ ہمیشہ سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے، ٹریڈرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ رہی کہ آپ سمپلیفیکیشن کریں، ٹیکس نظام کی پالیسی اور امپلیمنٹیشن دونوں کو علیحدہ کریں، وہ ہم کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے پارلیمان ہیں وہ اس سلسلے میں جو ضروری قوانین ہیں وہ پاس کر کے اس کو اپنا جو قانونی نظام ہے اس کا حصہ بنا لیں گے۔ ڈالر کو قابو کر لیا لیکن مہنگائی بے قابو ہو گئی، آئی ایم ایف کو خوش کر لیا لیکن غریب کو ناخوش کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ سلیم صاحب دیکھیں، ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں کیا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو غریب کو ناخوش کرنے کی بنیاد پہ ان کو خوش۔ آئی ایم ایف بنیادی طور پہ آپ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ممبران ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کی ٹیکس کلیکشن ہم کرتے ہیں اور اس ٹیکس کلیکشن سے ہم آپ کو ادھار دیتے ہیں، اور آپ اپنی پاپولیشن سے، اپنے لوگوں سے ٹیکس ہی نہیں کلیکٹ کرتے ہیں تو ہم سے کیوں پیسہ مانگ رہے ہیں؟ جو کہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ ایک درست رویہ اور درست بات ہے۔ ہمارے ہاں جب تک ہم اپنی معیشت میں، اپنے اکانومی میں ٹیکس کی صورت میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو وہ طبقہ جو کہ پورسٹ آف دا پور ہے، جو غریب تر ہے، اس کو آپ ان کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کے مفاد کا خیال اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب آپ صاحب حیثیت ہوں گے۔ اب کوئی بھی حکومت کس طرح صاحب حیثیت ہو سکتی ہے جب اس کے پاس جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ ٹیکس ہے اور وہ آپ کلیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے موجود۔ یا جو لوگ 3.5 لاکھ کے لگ بھگ سیلریڈ کلاس کو اگر ہٹا دیں تو 24 کروڑ لوگوں میں اتنے، میں لگ بھگ کہہ رہا ہوں، لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، باقی لوگ ٹیکس کے نظام میں ہی نہیں موجود۔ آپ کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں، آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، آپ کے سروسز میں لائرز، بڑے بڑے لائرز ہیں جو کہ بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں یا چھوٹی فیسیں لیتے ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی لائرز جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ میں نے کہا ظاہر ہے جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں تھرو بینک ریسیو کرتے ہیں وہ تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لائرز اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے آپ لوگ بجلی کے بل کی قیمت بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ وہی جو جی ایس ٹی لگا رہے ہیں جو کہ عام آدمی بھی اسی طرح اس سے متاثر ہوتا ہے جس طرح ایک سرمایہ دار اس سے متاثر ہوتا ہے۔ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہی ریفارم ہم نے ایف بی آر کے جو ریسٹرکچرنگ کی ہے اس میں تجویز کی ہے۔ اچھا، کہ اس میں جن جو نان ٹیکسڈ سیکٹر ہے اس کو ٹیکس سیکٹر میں کیسے لے کے آنا ہے، انہی چیزوں کی طرف ہم نے تجاویز دی ہیں۔ دکانوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کی شاپنگز ہو رہی ہیں، اکنامک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، لیکن وہ بالکل ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ اگر آپ ان کو ٹیکس کرتے ہیں تو ایک ایجیٹیشن یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں مہنگی دوا کے لیے بھی ایجیٹیشن ہوتی ہے، اسکول کے نہ ہونے پہ بھی ایجیٹیشن ہوتی ہے، ہسپتال کے نہ ہونے پہ بھی ایجیٹیشن ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ یہاں سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے تو ان مسائل کی طرف خرچہ کریں گے۔ سرمایہ کاری پاکستان میں آپ کے اتنے دورے ہوئے، اتنی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی دورے کیے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی، تو فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بن گیا تھا۔ کتنی سرمایہ کاری لے آئے ان 6 مہینے میں پاکستان کے اندر؟ ہمارے ایم او یوز خود پرٹیکولرلی یو اے ای اور کویت کے ساتھ جو ہے نا وہ لگ بھگ کوئی 35 ارب ڈالر کے سائن ہو چکے ہیں، اور اس میں جو کویت کے ساتھ ہیں وہ تو بینکیبل پروجیکٹس کی صورت میں اگریمنٹ کے سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اور جو یو اے ای کے ساتھ ہیں وہاں پہ پروجیکٹس ڈیزائن ہو رہے ہیں اور وہ اگینسٹ دوز $25 بلین ان کی ریکنسیلیشن ہوں گی۔ اس کے ساتھ سعودی عربیہ اور قطر میں بھی
لگتا ہے کہ جو ہی انشاءاللہ نئی حکومت کی تشکیل ہوگی اسی کے تواتر کو لے کر وہ اس کنٹینیوٹی میں وہاں پہ بھی کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر SIFC کے پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی سنجیدہ کوشش شروع ہوئی ہے، کنسٹرکٹیو کوشش شروع ہوئی ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ، جس کی باہر دنیا میں جب بھی آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ان دو چیزوں کی ضرورت پہ زور دیتے ہیں، وہ جواب جو ہے وہ اس فورم کی صورت میں آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم نے اپنی جو انپٹس دینی تھی، جو کنٹریبیوشن کرنی تھی، وہ اس فورم پہ ہم کر چکے ہیں۔ اب اس کو لے کے جو منتخب حکومت ہوگی یہ ان کی ذمہ داری ہوگی، یہ ان کا کام ہوگا، بلکہ ہمارے ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ انشاءاللہ ہوگی، آخری ایک کابینہ کا اجلاس ہم جوائنٹلی ان کے ساتھ کریں گے، اور یہ فورم جو کچھ کر چکا ہے ایک نئی روایت کو جنم دیں گے، وہ ان کو ہم ہینڈ اوور کریں، اور جو نئی منتخب حکومت ہو وہ اس پہ غور و فکر کر سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور جس کو وہ ایک آپ مناسب کو سمجھے اقتدار پھر ہینڈ آگے اوور لے کے چلیں۔ کرتے وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آپ لوگ نجکاری، کیونکہ PIA وغیرہ ایسے شعبے ہیں کہ ان کی نجکاری پولیٹیکل گورنمنٹس پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو جو نجکاری کے ٹارگٹ رکھے گئے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک یونٹ کی بھی نجکاری نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اتنا اس میں پروفیشنل کام ہمارے وزیر نجکاری جو فواد صاحب ہیں انہوں نے کیا، اور انشاءاللہ ہمارا جو آخری کابینہ کا اجلاس ہے غالباً وہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کی اپروول ہونے جا رہی ہے۔ SIFC آلریڈی اس کو اپروو کر چکی ہے۔ ہم نے فائنینشیل ایڈوائزر روزویلٹ کے حوالے سے وہ اپوائنٹ کر دیا ہے جو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کے ہیں۔ ایک ہولڈ کو کمپنی بن گئی ہے، اور جو لائبلٹیز ہیں اس کی، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا، ان کو اس کمپنی میں ٹرانسفر کر دیا جو اس کے ظاہر ہے جیسے اگر ان لائبلٹیز کے ساتھ ہوتا تو ایک ویلیو لگنی تھی پرائیویٹائزیشن میں، اور لائبلٹیز کو جب ہٹا دیں گے اس کا ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ یہ سرکولر ڈیٹ پہ امپیکٹ نہ ہو، ادھر ریفلیکٹ نہ ہو، اور پاکستان کی جو بکس آلریڈی بڑی چیلنجنگ ہے اس کو کیسے کیٹر فار کرنا ہے۔ تو یہ مکمل ایکسرسائز ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم تیار کر کے فرسٹ وومن بینک اور PIA یہ ہم ایک تحفے کے طور پہ نئی حکومت کو دے کے جائیں گے، اور آگے کے نہیں تو امپلیمنٹیشن اگر منتخب حکومت کو دے دیا تو پھر تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ تو ہم اس لیے نگران سے توقع کی جا رہی ہے۔ نہیں ہم نے اپنا کام اس کا جو کرنا تھا، آپ کو جب کیبنٹ کی اپروول آ جائے گی اس کی ساری تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی۔ جو بنیادی سارا کام ہے وہ ہم کروا چکے ہیں، SIFC نے اس کی اپروول دی ہے، کیبنٹ سے اپروول ہوگی۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی ریورس کر لے گا اس کو۔ زیادہ پروگریس PIA کے سلسلے میں ہوا ہے یا تو بینک؟ PIA مین فوکس تھا، اور اس کے ساتھ فرسٹ وومن بینک بھی میچور سٹیج پہ ہے، اور جو باقی کچھ چند SOEs تھی جو ایکٹیو لسٹ میں تھی ان میں بھی ایک حد تک کام ہوا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی حکومت ہوگی اس کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیے معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم پلس پولیٹیکل پولرائزیشن جو اس ملک میں ہے اس کو ایڈریس کرنا، اور خارجہ پالیسی میں میرے خیال میں جو نارملائزیشن ہم نے محسوس کی ہے اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا، اس کو بڑھانا، اور پاکستان کے مفاد میں جتنے بھی تعلقات استوار کر سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کر کے کام کرنا چاہیے، اور جو ڈومیسٹک پوٹینشیل ہے ہیومن ریسورس کا اس کو ہم کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن مینوفیکچرنگ میں ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کیسے اس کو فرینڈلی پالیسیز کے ذریعے ہم انکریج کر سکتے ہیں، اور اس کے اکنامک ڈویڈنڈس لوگوں تک یہ پہنچے۔ جو چیلنجز آپ نے بتا دیے تو اس سے ایک سنگل پارٹی حکومت اچھی طرح نمٹ سکے گی یا ایک وسیع البنیاد مخلوط حکومت اچھی طرح نمٹ سکے گی؟ دیکھیں اب ویسے تو اگر کوئی سنگل پارٹی ہو، ان کا پولیٹیکل مینیفیسٹو پلس ان کو جو اپنی پارٹی سے اسٹرینتھ اویلیبل ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مخلوط حکومتوں کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشنز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، مینیفیسٹوز کے حوالے سے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز مختلف ہوتی ہیں، اس میں وہ چیلنجز آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ مخلوط حکومت کی طرف جا رہے ہوں تو تب بھی
یہ نیشنل ایجنڈا جو ہے اس کو سیٹ کر کے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ میں فراغت کے بعد پہلے تو چاہوں گا کہ میں تھوڑے سے وقت کے لیے آرام کروں۔ آرام کے بعد آرامی والا کام تو کریں گے نا، سیاست؟ جی ظاہر ہے، سیاست ایک ایسی، یہ ایک مرتبہ جب اس کا ٹیسٹ لگ جائے تو پھر اس کو ترک کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کریں گے، کس رول میں کریں، کیا اپرچونٹی ہوگی، وہ جو ہی سچویشن سامنے آئے گی اس کے آپ کی مطابق۔ سابقہ پارٹی کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ نون میں چلے گئے ہیں، تو آپ کا رجحان کس طرف ہو؟ میں نے ایمانداری سے ابھی تک نہیں سوچا اس پہ۔ محترم انور الحق کاکڑ صاحب، وزیر اعظم پاکستان، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی جو اس طرح کے مناصب ہوتے ہیں اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں کھل کر نہیں کی جا سکتی۔ انور الحق کاکڑ صاحب وہ خوش قسمت وزیر اعظم ہیں کہ جن کو مختصر عرصے میں دنیا کے تمام بڑے لوگوں، وہ صدر پوٹن ہو، وہ محمد بن سلمان ہو، وہ چینی پریزیڈنٹ شی ہو، یا پھر مغربی ممالک کے سربراہان ہوں، ان سے انٹریکشن کا موقع ملا۔ ملک کے اندر بھی بہت کچھ ایسے فورم پہ ان کا انٹریکشن ہوا کہ جو ماضی کے وزیر اعظم کا نہیں ہوا تھا۔ تو ہم ان کے ان تجربات سے، تاکہ ہماری نئی نسل ان سے استفادہ کر سکے، ان کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے، لیکن اس وقت کہ جب وہ اس منصب سے فارغ ہو جائیں اور ان کی زبان مکمل طور پر کھل جائے اور ان پہ کوئی قدغن نہ رہے۔ آج کے جرگے کے لیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ، اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے اور اپنے مرضی کے امیدوار کو ووٹ ڈال کر اپنا یہ قومی فریضہ ادا کریں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔